بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے قطبی 44واں سبق ہے، اور متن میں قال بعض بل البعض من کل منہما بدیہی۔ یہ پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے تھے کہ کہ سارے تصورات اور سارے تصدیقات نظری بھی نہیں ہے، اور سارے تصورات اور سارے تصدیقات بدیہی بھی نہیں ہے۔ نہ سارے تصورات اور تصدیقات بدیہی ہے، اور نہ سارے تصورات اور تصدیقات نظری ہے۔ تو اس وجہ سے اس کا نتیجہ یہ نکالا ہے کہ بل البعض من کل منہما بدیہی، ان کے بعض دونوں میں سے، ان تصورات اور تصدیقات دونوں میں سے بدیہی ہے، والبعض الآخر، اور بعض اس میں نظری ہے۔ اس عبارت میں 5 باتیں ہیں۔ نمبر 1 ہے یہاں تک، دوسرے ہے یہاں تک، اور تیسری بات ہے یہاں تک، اور چوتھی بات ہے یہاں تک، اور 5ویں بات ہے یہاں تک۔ تو 1 2 3 4 اور 5۔ متن میں یحصل منہ بالفکر کہ بعض جو ہے وہ تصورات اور تصدیقات میں سے بدیہی ہے، والبعض الآخر نظری، اور تصورات اور تصدیقات میں سے جو باقی ہے وہ نظری ہے۔ اور نظری جو ہے وہ ہم حاصل کرتے کس سے؟ بالفکر سے، یعنی فکر کے ذریعے سے ہم کس کو حاصل کرتے ہیں؟ نظری کو۔ یحصل منہ بالفکر بل البعض من کل منہما بدیہی والبعض الآخر نظری، اور جو نظری ہے اس کو ہم حاصل کرتے ہیں بالفکر، فکر کے ذریعے سے۔ تو جب فکر آیا تو فکر کی تعریف ذکر کی ہے کہ فکر کیا ہے؟ ہوا ترتیب امور معلومہ، امور معلومہ کو ترتیب دینا۔ اگر تصورات ہیں تو مثلا حیوان اور ناطق ہیں، حیوان جنس ہے اور ناطق فصل ہے۔ پہلے ہم نے جنس لگایا، پھر فصل لگایا، اور اس سے ہم نے معلوم کیا الانسان، انسان مثلا یہ ہے تصور، یہ انسان ہے تصور، یعنی مجہول تصور، مجہول تصور۔ اور یہ ہے امور معلومہ، ترتیب امور معلومہ کہ پہلے ہم نے جنس لگایا، پھر فصل لگایا، اور جنس اور فصل کو ہم نے لگایا تو اس سے ہم نے کس چیز کو؟ ایک نامعلوم چیز کو معلوم کیا، وہ ہے انسان۔ ترتیب امور معلومۃ لتؤدی الی مجہول، تاکہ ہم پہنچ جائے کہاں تک؟ مجہول چیز تک پہنچ جائے۔ مجہول کیا ہے؟ انسان ہے۔ یہ ہے تصور، مجہول تصور ہے۔ اور یہ ہم العالم حادث، اس کو معلوم کرنے کے لیے کہ عالم حادث ہے یا نہیں ہے، عالم حادث ہے یا قدیم ہے، تو اس کو ہم نے ترتیب دیا العالم متغیر وکل متغیر حادث، ہر متغیر حادث ہے، فالعالم حادث۔ تو ہم نے یہ نتیجہ نکالا ترتیب امور معلومات، کہ ہم نے سب سے پہلے جو جزئی ہے اس کو بیان کیا، موضوع کی جزئی ہے اس کو بیان کیا، پھر قضیہ کلیہ کو بیان کیا کہ ہر متغیر حادث ہے، اور اس کے قضیہ کلیہ کے موضوع کو ہم نے محمول بنایا۔ جب یہاں پر ہم نے محمول بنایا تو یہ صغرا اور یہ کبرا، اس میں دونوں حد اوسط ہیں۔ حد اوسط کو ہٹا کے نتیجہ نکلا العالم حادث۔ تو یہ ہے اکبر، اور یہ ہے اصغر، اور یہ ہے اکبر، اور یہ دونوں کیا ہے؟ نتیجہ ہے۔ تو ہوا ترتیب امور معلومات لتؤدی الی مجہول، مجہول تصور یا مجہول تصدیقی۔ مجہول سے دونوں مراد ہیں، الی مجہول، مجہول تصور یا مجہول تصدیقی۔ تیسری بات، 3 باتیں یہاں پر ہو گئی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ یہ جو ترتیب ہے
ترتیب امور معلومہ، ترتیب امور معلومہ لیس بثواب دائما وذالک الترتیب، یہ ترتیب جو ہے یہ ہر وقت صحیح نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم نے لگایا العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث۔ دوسرا ہے اس نے کہا کہ العالم مستغن عن المؤثر وكل ما هو مستغن عن المؤثر، یعنی مستغنی کس سے؟ مؤثر سے، فہو قدیم۔ تو ابھی دو ترتیب ہے، اس نے بھی ترتیب دیا کہ سب سے پہلے عالم کو معلوم کرنا تھا، تو قاعدہ کلیہ اس نے یہ لگایا کہ کل ما هو مستغن عن المؤثر فهو قدیم، اس کے موضوع کو یہاں پر محمول بنایا، محمول تو اس سے صغرا منعقد ہو گیا صغرا، اور یہاں پر یہ کبرا ہے، تو اس کا نتیجہ نکالا فالعالم قدیم، العالم قدیم، اس لیے کہ حد اوسط یہ حد اوسط ہے، فالعالم قدیم یہ نتیجہ ہے۔ تو ایک عالم ہے، اس نے ترتیب دیا تو یہ گئی قدم کی طرف، اس نے ترتیب دیا تو یہ آئے اس کے حدوث کی طرف۔ تو ایک کے نزدیک یہ ایک عالم ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ قدیم ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ حادث ہے۔ تو ابھی ایک عالم کو کوئی قدیم کہہ رہے اور کوئی حادث کہہ رہے ہیں۔ وَذَلِكَ الترتیب لَيْسَ بِصَوَابٍ دَائِمًا، اور یہ ترتیب ہمیشہ صحیح نہیں ہے، کیوں؟ لِمُنَاقَضَةِ بَعْضِ الْعُقَلَاءِ بَعْضًا، اس لیے کہ عقلاء جو ہے وہ بعض کے مناقض ہیں، کہ یہ عالم کو متغیر کہتے ہیں اور یہ عالم کو مستغن عن المؤثر کہتے ہیں، فی مقتضی افکارہم، یعنی ان کے افکار کے تقاضے کے مطابق، اس لیے کہ ایک انسان مختلف وقتوں میں مختلف رائے رکھتے ہیں، یناقض نفسہ فی وقتین، دو وقتوں میں الگ رائے رکھتے ہیں، فمست الحاجت، تو یہاں سے بیان کر رہا ہے کیا چیز، یہ یہاں سے یہ بیان کر رہا ہے، یہاں سے یہاں تک یہ الحاجہ الی المنطق ہے، الحاجہ الی المنطق، یہ نتیجہ نکالا پہلے قالا کہ بعض نظری اور بعض، تو نظری کو ہم حاصل کرتے فکر سے، یہ فکر جو ہے، فکر کی تعریف یہ ہے کہ وہ ترتیب امور معلومۃ لتعدی الی مجہول، اور پھر یہ بتایا کہ اس ترتیب میں کبھی کبھی غلطی آ جاتی ہے، اس لیے کہ عقلاء آپس میں بھی اختلاف ہے، اور انسان ایک وقت میں الگ الگ وقتوں میں الگ الگ فیصلہ کرتا ہے، تو اس وجہ سے اس میں فرق ہے۔ فمست الحاجت، تو اس ترتیب کی وجہ سے کہ ترتیب میں کبھی کبھی غلطی واقع ہو جاتی ہے، یعنی ترتیب صحیح نہیں ہوتا، یعنی ایک ترتیب دے دیتا ہے تو دوسرا دے دیتا ہے، تو اس کے لیے فمست الحاجت الی قانون، ایسے قانون کی ضرورت ہے، یفیدو کہ فائدہ دے، معرفت طرق اکتساب النظریات، کہ نظریات کے اکتساب کے طریقے جو ہے اس کی پہچان ہو، من الضروریات، کہ اس کو کس سے؟ ضروریات یعنی بدیہیات، یعنی امور معلومہ، اور یہ ہے مجہول، اکتساب النظریات یعنی اکتساب المجہول، چاہے وہ نظریات کیا ہو، تصدیق ہو اور یا تصوری ہو۔ والاحاطۃ بالصحیح والفاسد من الفکر الواقع فیہا، اور احاطہ ہو جائے کہ کون سی فکر جو ہے وہ صحیح ہے، کون سی فکر غلط ہے، وہو المنطق، اور وہ قانون کیا ہے؟ منطق ہے، جس کی طرف حاجت پیدا ہو گئی ہے کہ اس ترتیب کے ذریعے سے ہم یہ جان سکیں کہ کون سی ترتیب صحیح ہے کون سی غلط ہے، اس کو الگ کرنے کے لیے ہمیں ایک قانون کی ضرورت ہے، اور وہ قانون کیا ہے؟ وہ منطق ہے۔ اس کے بعد ورسموہ سے منطق کی تعریف بیان کر رہے ہیں، منطق کی تعریف، ورسموہ بأنہ آلۃ، کی یہ آلہ ہے، لیکن عام آلے نہیں ہے، جس طرح آرا، درنتی وغیرہ یہ ہے وہ نہیں،
بلکہ قانونیت آلۃ قانونی آلہ ہے، اور ان تعصم مراعات و ہا، اس کے اگر رعایت کی جائے تو اس کی رعایت کرنا یہ بچاتا ہے ذہن کو بچاتا ہے عن الخطأ فی الفکر. یہ ہم بار بار پڑھ چکے ہیں شرح تہذیب میں اور مرقات میں، تیسیر المنطق میں بار بار پڑھ چکے ہیں. تو یہ متن ہے، انشاءاللہ اس کی تشریح شرح میں ہے، اسی اعتبار سے اس کی تشریح کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.